رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اپنے خاص انداز میں ہم سب کو سماعت کروا رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی رات تاک رات بھی ہے اور تکمیل قرآن کی رات بھی ہے۔ یعنی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن مقدس کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں اور تاک رات کی عظمت سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، جتنی باتیں کی جائیں یا بندہ کتنی کر سکتا ہے، یہ ساری وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے اسلاف کہہ گئے، اللہ اکبر، کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جی، زندگی ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ آپ دیکھیں اس مسجد میں میرے سے پہلے کوئی اور تھا، آج میں ہوں، میں چلا جاؤں گا، میرے بعد کوئی اور ہو جائے گا۔ جو پہلے تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے احکامات ہیں ہمارے لیے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میرے بعد آنے والا بھی یہی کہے گا۔ بات کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل کر چلا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی ہے۔ ہاں، میں اپنی طاقت کے مطابق بتا سکتا ہوں، اپنے علم کے مطابق بتا سکتا ہوں، اپنی ہمت کے مطابق بتا سکتا ہوں۔ حقیقت کیا ہے اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ وہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، ہے نا؟ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے وہ کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا۔ بس چپ کر کے بیٹھے رہو اور سرکار کے اوصاف سنتے رہو۔ کون بولے کہ جناب یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ سبحان اللہ۔ میرے سامنے آ جانا تھوڑے تھوڑے، یہ جو ادھر بیٹھی ہے نا، لوڈ ادھر زیادہ ہے۔ جب جی میں پینڈو بندہ ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم جو ہے نا وہ گاؤں میں گھاس لاتے تھے، پٹھے وغیرہ، تو گدھے کے اوپر ایک سائڈ پہ اگر زیادہ ہوں دوسری سائڈ پہ کم ہوں تو اکثر گر جاتے ہیں راستے میں، تو برابر ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، تو یہ برابر ہونا ضروری ہے۔ جی اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کہتے ہیں کہیں انتہا ہو، گنتی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کون کون سے اوصاف بیان کروں؟ تیرے تو اوصاف عیب تناہی سے ہیں بری۔ گنتی کی جو عیب ہے نا، گنتی ایک عیب ہے، گنتی ایک عیب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے آخر ختم ہو جانا ہے، چاہے لاکھ پہ ہو، کروڑ پہ ہو، 2 کروڑ پہ ہو، ارب پہ ہو، خرب پہ ہو، ملین پہ، ٹریلین پہ، کہیں نہ کہیں اس کی انتہا ہونی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، پر تمہاری شان میرے آقا یہ ہے کہ جہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے، گنتی ایک عیب ہے، اور آپ کے اوصاف اس عیب سے پاک ہیں۔ کیا مطلب؟ شمار میں نہیں آتے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ یہ کہہ تو کچھ نہیں سکتا، میں کیا کہوں، بر اس بات پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ میرے خالق کے بندے ہیں، اور مخلوقات میں سے جو کچھ بھی ہے آپ اس سب کے آقا و مولا ہیں۔ آپ اس سب کے آقا ہو، تو اسی آقا و مولا کی زبان سے قرآن مقدس نکلا، اسی آقا و مولا کی زبان مبارک سے قرآن مقدس۔ بھائی ظاہری بات ہے، آپ نے بخاری شریف اگر پڑھی ہو یا سنی ہو، کہیں یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جبرائیل جب وحی لاتے تھے تو آواز آتی تھی ٹن 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 ٹن۔ جی کیا آواز آتی تھی؟ ہاں جی، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سلسلۃ الجر سے گھنٹی کی آواز آتی تھی، جیسے گھنٹی بجتی ہے،
ادھر گھنٹی بجتی ادھر سرکار فرماتے علم تو، پھر گھنٹی بجتی سرکار فرماتے علم تو، پھر گھنٹی بجی پھر سرکار کہتے علم تو۔ سننے والے کو صرف ٹن سمجھ آیا، پر جسے سنایا گیا اسے الحمدللہ رب العالمین سمجھ آیا۔ جی سننے والے کو صرف ٹن سمجھ آیا، جس نے سنا ہے وہ کہتا ہے علم تو، اسے پتا ہے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے۔ جی تو یہ سرکار کی زبان اقدس سے ترجمہ ہو کر آیا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہی تو ہے۔ یہ قرآن کیا ہے، اگر سرکار کی زبان مقدس سے نہ نکلا ہوتا تو میں کہتا ہوں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو کرم ہے ان کا کہ سرکار نے ہمیں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے بتا دیا، وگرنہ کون جانتا کہ ٹن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے قبلہ کہ قرآن مقدس کے یہ جو ہے نا وہی، یہ جو سلسلۃ الجرس کی صورت میں آتی تھی، ٹن کی صورت میں، تو یہ سرکار کرتے تھے اس کا ترجمہ اور بتاتے تھے صحابہ کو۔ علماء نے اور فضلاء نے اور سائنسدانوں نے اس سے ایک نکالی فیکس، تار جسے کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتی تھی ایک تار، وہ کیا تھی، صرف ٹن ٹن کی آواز آتی تھی۔ تو ادھر والا بولتا تھا اس ٹن کا مطلب اے ہے، اس کا مطلب بی ہے، اس ٹن کا مطلب سی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی موبائل بٹنوں والا دبائیں نا تو بٹن دباتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے ٹوں، ایسی آتی ہے نا جی۔ ہمیں سے یہی لگتا ہے کہ صرف ٹوں آئی ہے، ہر لفظ سے ٹوں کی آواز آتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ آواز بھی کسی نہ کسی چیز کا پتہ دینے کے لیے لگائی گئی ہے یہاں پر۔ تو یہ وہ ہے سلسلۃ الجرس۔ سرکار کو جو وحی آتی تھی وہ کون سی تھی؟ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز۔ کون سی بات تھی جی؟ گھنٹی کی آواز کو سرکار نے بتایا یہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ الرحمن الرحیم ہے، یہ مالک یوم الدین ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ اور آخر پہ سرکار نے فرمایا یہ قل اعوذ برب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، من شر الوسواس الخناس ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، من الجنۃ والناس ہے۔ یہ سرکار نے ہمیں بتایا، ہم نے تبھی پڑھا۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر سرکار نہ ہوتے تو یقین جانیے ہم یہاں مسجد میں نہ ہوتے۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو ہم مسجد میں نہ ہوتے۔ کیسے ہوتے بھلا؟ یہاں تو قرآن سنانے والے کا کام تھا، اور قرآن سرکار کو آتا ہے صرف، باقی تو کسی کے پاس وہی آتی نہیں ہے۔ وہی کہاں آئی؟ سرکار کے پاس، اور سرکار نے ترجمہ کر کے صحابہ کو بتایا۔ بلکہ آگے اور بات ہے، سرکار نے ترجمہ تو کر دیا پر مطلب نہیں بتایا۔ جی گھنٹی کی آواز آئی ٹن، آیا الف لام میم، آگے آیا ہا میم عین سین کاف، آگے آیا تا ہا، آگے آیا یاسین۔ جی تو یہ ساری گھنٹیوں کی آواز تو آتی رہی، کبھی کاف آیا، کبھی نون آیا، کبھی یاسین آیا، کبھی طٰہٰ آیا، کبھی جناب کاف ہا یا عین صاد، کبھی تا سین، کبھی تا سین میم، کبھی الف لام میم، کبھی الف لام را۔ تو یہ سارا کچھ آتا رہا، مگر سرکار کہتے رہے علم تو، مجھے پتہ ہے۔ مجھے وہ جو لایا کرتا تھا نا پیغام، وہ بھی حیران کھڑا ہے، وہ بھی حیران اور پریشان کھڑا ہے کہ جناب میں لایا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر کو سنایا گیا الف لام میم، ہا میم عین سین کاف، تا سین میم، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، تا ہا یاسین کاف، جی نون۔ جب صدیق اکبر کو سنایا گیا تو صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ معنی بھی بتا دیجئے۔ معنی بھی؟ ہاں جی عربی میں آپ نے لفظ تو بول دیا پر اس کا معنی نہیں پتا ہمیں، اس کے معنی بھی بتا دیجئے، تھوڑی ٹرانسلیشن کر دیجئے، تھوڑی وضاحت کیجئے۔ فرمایا صدیق کھولیں گے تو کھولتے جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کھولیں گے تو کھولتے ہی چلے جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔
بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو کہہ دے اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ راز لیک ہو جائیں گے، باتیں آؤٹ ہو جائیں گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ راہ راست کو چھوڑ جائیں گے۔ یہ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدے کیے ہیں کوڈ ورڈ میں مجھے بتا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی راز و نیاز کی جو باتیں ہیں نا، یہ وہ ہیں، ان کو ایسے راز میں ہی رہنے دے۔ راز چھیڑتے جائیں گے تو راز کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے تو لوگوں میں حیا ہوتے جائیں گے، حیا ہو جائیں گے تو لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا وعدہ تو وہی ہے جو ہو چکا، وعدہ وہی ہے جو ہو چکا ہے، لہذا اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اسے پردے میں ہی رہنے دو، اسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا سمجھیں؟ فرمایا تم یہی سمجھو اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ اللہ اکبر۔ میں بہت ساری باتیں یہاں پہ کر سکتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا جبرائیل حیران کھڑا ہے۔ جبرائیل کب؟ جب الف لام میم کہتا ہے، سرکار کہتے ہیں منو پتہ، ہاں جی، جبرائیل کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ حیرانی اسے 2 بار ہوئی، یہ حیرانی اسے، بلکہ ویسے تو کئی بے شمار مواقع ہیں جہاں پہ حیرانی ہوئی ہے۔ ایک بار جبرائیل امین نے اللہ سے اجازت مانگی، مالک میں تیرے محبوب کا سلام کرنے جاتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل کیا تو روزانہ صبح و شام جاتا نہیں ہے میرا پیغام لے کر؟ عرض کرتا ہے یا اللہ پہلے تیرا لے کے جاتا ہوں، آج میں خود سلام کرنا چاہتا ہوں، آج میں پیغام نہیں لے کے جانا چاہتا، آج صرف نیت سلام سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پھر اجازت ہے، یا اللہ ایک اور اجازت چاہیے۔ فرمایا حکم، میں جانے کی اجازت دے رہا ہے تو مجھے اپنے اصلی حالت میں جانے کی اجازت دے، جو میری حالت اصلی ہے، اصلی کیفیت، اس کیفیت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے جبرائیل کے 360 پر ہیں۔ کتنے؟ 360 پر ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی بھی آگے وضاحت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جبرائیل کے 360 پر اس لیے بنائے ہیں کہ امت محمد کو پل صراط سے اٹھا کر اس نے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، رسول میں موت بھی قبول ہے، مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جانا چاہتا ہوں اصلی حالت میں 360 پروں کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ایک پر اگر جبرائیل کھول دے تو ساری دنیا اس میں سمٹ آئے گی، ساری دنیا اس کے اندر سمٹ جائے گی صرف ایک پر میں۔ اگر ایک میں یہ ساری دنیا سمٹ سکتی ہے تو 360 کی ضرورت کیوں تھی؟ جی سوال ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جناب اگر ایک میں ہی سمٹ سکتی ہے تو پھر 360 کی ضرورت ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتا نا اللہ کی حکمتوں کو، تو نہیں جانتا اللہ کی حکمتوں کو، تو یہ جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہے، یہ نہیں جانتا دنیا سے کتنے لوگ جا چکے ہیں، کتنے لوگ جا چکے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ 360 اس لیے کہ ہر ایک کو جبرائیل اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں، مجھے اجازت دے مالک، میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سلام کرنا چاہتا ہوں، اور جانا بھی اصلی حالت میں چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جبرائیل چاہتا تھا میں دیکھوں مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے جتنی ہے یا میرے سے کم زیادہ ہے، یہ خیال آیا اسے، یہ خیال آیا۔ اور جس وقت وہ اجازت مانگ رہا تھا مصطفیٰ کریم کعبہ کے حتیم میں دیوار کی ٹیک لگا پہ منہ کے کپڑا ڈال کے آرام فرما رہے تھے۔ وہ اجازت مانگتا ہے میں نے جانا ہے، اللہ نے اجازت دے دی، فرمایا میں نے اصلی حالت میں جانا ہے، اللہ نے فرمایا اصلی حالت میں اجازت ہے، اصلی حالت میں اجازت ہے۔ اچھا جی آ گیا جبرائیل، جبل ابو قبیس پہ آ کے اس نے لینڈنگ کی، وہاں پہ پہاڑ ہے مکہ میں ایک، جو لوگ دیکھ کے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جبل ابو قبیس اس کا نام ہے۔ آ کے وہاں پر اس کی لینڈنگ ہوئی جناب، آ کے کھڑا ہو گیا، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ تو جب اترنے لگا نا تو اللہ نے محبوب کو بتایا یا رسول اللہ جبرائیل آ رہا ہے۔
जिब्राइल आ रहा है और अपनी असली हालत में आ रहा है। आ जाए तो आप भी अपनी असली हालत में आ जाइए। आ जाए तो आप भी अपनी असली हालत में आ जाइए। तो जिब्राइल आके जनाब जबल अबू कुबैस पे खड़ा है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, कभी ऊपर कभी नीचे, परेशान है, हैरान है। अल्लाह ने पूछा जिब्राइल हैरान क्यों है? हैरान है, बात मैं कर रहा था, जिब्राइल हैरान है। जिब्राइल हैरान क्यों है? अर्ज करता है मालिक जो नूर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर नहीं जाने देता वो जबल कुबैस से आगे नहीं जाने देता। जो सिदरा से आगे नहीं जाने देता वो जबल अबू कुबैस से आगे नहीं जाने देता। अगर उधर मैं जल जाऊंगा तो बचता इधर भी। अल्लाह ने फरमाया फिर मालिक मुझे वापस आने की इजाज़त दे। वापस आने की एक और मौका है जहाँ जिब्राइल हैरान खड़ा है, बल्कि खाली जिब्राइल नहीं, जिब्राइल तो इमाम था ना, जहाँ इमाम हैरान हो तो वहाँ मुक्तदी तो ऑलरेडी क्या होते हैं, हैरान होते हैं ना। वो ये था कि मेराज की रात सरकार को उठा के ले आए उम्मे हानी के घर से, खाना काबा में लाए, वज़ू करवाया जनाब, नहलाया धुलाया, कपड़े नए पहनाए गए, सरकार को बुराक पे सवार किया गया। जिब्राइल आगे से लगाम पकड़ के चल रहे हैं, 70,000 मलाइका साथ हैं, लेके गए हैं जनाब मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर सरकार ने वहाँ फरिश्तों को नमाज पढ़ाई। फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया मालिक हमारी रसाई यहाँ तक थी, हमारी रसाई यहाँ तक थी। लौ दनौ तो अनमुलतन लह तरक तो बिही, इसके आगे अगर एक बाल बराबर भी मैं गया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया अच्छा तू नहीं ना जा सकता, हम तो जा सकते हैं ना, हम तो जिब्राइल और उसके साथ जितने मलाइका थे वो सारे के सारे हैरान कि जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते वहाँ से आगे वो जा रहा है जिसे हम ज़मीन से ला रहे हैं। हैरानी किस बात की थी कि हम रहते हैं सिदरतुल मुंतहा पर, हम रहते हैं सबसे ऊपर, हमारा दर्जा है सबसे आला मखलूकात में से, हम आगे जा नहीं सकते। ये सबसे नीचे से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आए हैं? सारों से नीचे ज़मीन से उठा कर ला रहे हैं। और ये अर्श से भी यानी सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जा रहा है। तो इस पर शायर ने एक दो बातें लिखी हैं, मैं सुनाऊं आपको। वो कहता है कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, फरिश्ते खड़े हैं हैरान होकर। किस बात की हैरानी है कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है, कुदसी हैरान होकर कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने, वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने। अल्लाह अकबर। कमली वाला तो देखो उधर जा रहा है, कुदसी खड़े हैं हैरान हो के, कुदसी खड़े हैं हैरान हो। अगली गल दसा शायर ने लिखा जनाब, सिर्फ फरिश्ते नहीं, सिर्फ फरिश्ते हैरान नहीं सन, अक्सा दे विच 1,24,000 पैगंबर भी हैरान सी। आदम तो लैके ईसा तक हर नबी हैरान परेशान है। हैरानी दी गल की वो कहंदा दसो तुम दसनावा, कहता है जनाब अक्सा में जितने भी मुरसल खड़े थे, हैरत में सारे
کہ سارے پڑے تھے حیرت میں سارے کہ سارے پڑے تھے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ وزدنا منہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں نبی نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اقرأ القرآن قرآن ترجمہ تسی کرنا میں دس دیتا ایک دفعہ اقرأ القرآن قرآن پڑھا کرو فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامت فرمایا یہ پڑھنے والے کا شفیع بن کر قیامت میں اسے جنت میں لے جائے گا جس نے قرآن پڑھا اس کو شفیع بن کے جنت میں لے جائے گا میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو قرآن ہے پڑھا کرو قرآن ہے پڑھا کرو یا رسول اللہ کیا فائدہ ہوگا فرمایا قرآن تمہاری شفاعت کرے گا روزے رکھا کرو رمضان المبارک کا ادب و احترام پورا کیا کرو قرآن بھی شفاعت کرے گا رمضان بھی شفاعت کرے گا رمضان کہے گا میرے اللہ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اس کی نفسانی خواہشات سے روکے رکھا جب یہ میری وجہ سے رک گیا اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو جہنم جانے سے بچا لوں میرے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے کو جنت بھیج دے یہ میری مان کے رکا رہا میرے احترام میں رکا رہا میرے ادب میں رکا رہا میری وجہ سے رکا رہا تو آج میرے مالک تو اسے جنت عطا فرما دے کیوں اس لیے اسے بھوک لگی تھی اس نے کھانا نہیں کھایا اسے پیاس لگی تھی اس نے پانی نہیں پیا اسے بیوی سے ملنے کو دل کر رہا تھا مگر نہیں ملا یہ تیری بھی اطاعت میں تھا اور میرے بھی احترام میں تھا آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے اللہ فرمائے گا قبول ہے اللہ فرمائے گا قبول ہے پھر آ جائے گا قرآن کہے گا میرے اللہ ساڈی بھی سن ایک بات ہماری بھی مان اللہ فرمائے گا بتا تو کیا کہتا ہے وہ عرض کرے گا یا اللہ رات کو جب روزہ افطار کر لیتا تھا سارا دن کا تھکا ہارا نماز پڑھ کے نیت کر کے وضو کر کے پاک صاف ہو کے یہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تھا قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور یہ سنتا رہتا تھا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ سن رہا تھا یہ میرے سننے کی وجہ سے آرام کے بستر کو چھوڑ کے کھڑا رہا میرے اللہ میں آج شفاعت کرتا ہوں اسے جنت عطا فرما اللہ فرمائے گا تیری بھی قبول کر لی ہے تیری بھی قبول کر لیے تو قرآن پاک پڑھا کرو قرآن پاک پڑھا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو میں اگلی بات آپ کو سناتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک لفظ جس نے پڑھا فَلَهُ عَشَرَةُ حَسَنَةٍ فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں کیا اگلی گل بڑی کمال دی ہے فرمایا وَلَمْ أَقُلْ أَلِف لام میم حرف ول الف حرف
وَلَامٌ حرفٌ وَمِیمٌ حرفٌ، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ ہر لفظ پہ کتنی ملنی ہے جی؟ 10۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، فرمایا نہیں، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے۔ بظاہر تم لفظ ایک پڑھو گے، اللہ نیکیاں 30 عطا فرما دیتا ہے۔ بظاہر لفظ ایک تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے، نیکیاں کتنی میسر آ گئی ہمیں۔ اگلی گل میں پچھلے جمعے بھی دسی سی تے ہون بھی لگا جے دسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فلیبشر، جس نے قرآن پڑھا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جس نے قرآن پڑھا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ٹھیک ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْمَعْ فَلْيُبَشِّرْ، جس نے قرآن سنا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ الْقُرْآنَ فَلْيُبَشِّرْ، جس نے قرآن پاک پر عمل کر لیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيُبَشِّرْ، جس نے قرآن سکھایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيُبَشِّرْ، جس نے قرآن سیکھا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگلی گل جڑی ہے نا وہ بڑی کمال دی ہے بابا جی، ہر بندہ پڑھا بھی نہیں سکتا تے ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبَشِّرْ، جیڑا بندہ صرف قرآن نال محبت کرے گا او دے واسطے بھی جنت دی بشارت جے، او دے واسطے بھی جنت دی بشارت ہے۔ کیدے نال محبت کرنی ہے جناب؟ قرآن نال۔ اگلی گل لگا جے دسن، حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا وَمَنْ قَارَئَ الْقُرْآنَ مَحَبَّهُ فَلْيُبَشِّرْ، فرمایا جس نے قرآن پڑھنے والے سے محبت کر لیا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ جی حضرات محترم، ہم نے قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن سنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کیا ہے، قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن سیکھتے بھی ہیں، قرآن سکھاتے بھی ہیں، قرآن پڑھنے والوں سے محبت اور پیار کرتے بھی ہیں۔ یہ آپ کے پیار کا نتیجہ ہے کہ آج قرہ صاحبان ماشاءاللہ یہ ہار پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر آج ہم نے سوٹ لے کر دیا ہے تو یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، ان کو ہم نے مٹھائی پیش کی تو یہ آپ کی محبت قرآن کا نتیجہ ہے کہ ہم نے انہیں پیش کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا حق ادا ہو جائے گا، یہ کبھی مت سوچنا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ مالک میری طاقت میں، میری بساط میں جو کچھ تھا میں اپنی ہمت کے مطابق کر سکا، تو اپنی شان کے مطابق اسے قبول فرما کر مجھے اجر عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کہہ گئے ہیں رحمت حق بہانمی جو ید بہانمی جو ید، اللہ دی رحمت نو صرف بہانا چاہیے، اللہ دی رحمت نو بہانا چاہیے، بہانمی جو ید بہت زیادہ نہیں چاہیے جی۔ یہ مولانا عبد الرحمن جامی ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے تو وہ فرماتے ہیں رحمت حق بہانمی جو ید، اللہ کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانمی جو ید، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بہت زیادہ آئے گا تو پھر اس کو اجر سے نوازیں گے۔ فرمایا بندہ چلا جا رہا اور راستے پر کانٹا پڑا ہو، اس نیت سے اٹھا لے کہ میرے کسی مومن بھائی کو لگ نہ جائے، اللہ فرماتا ہے تو اٹھا کے تو دیکھ، ہم تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیں گے۔ میرا رب بڑا کریم ہے۔ آج تاک رات بھی ہے، عظمت قرآن کی رات بھی ہے، قرآن کے تکمیل کی رات بھی ہے۔ آپ تمام احباب کے لیے مسجد کھلی ہے، اللہ کا گھر کھلا ہے۔ آپ اپنے گھر میں چاہیں تو اللہ کو یاد کریں، مسجد میں بیٹھ کے چاہیں تو اللہ کو یاد کریں، لیکن ضرور یاد کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے جناب، پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے سال جب یہ محفل سجے تو ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہ ہو، یہاں کوئی نئے لوگ بیٹھے ہوں۔ رات یہی ہو، بے شک رات بھلے یہی ہو، مسجد یہی ہو، ممبر یہی ہو، اور یہ مائک سارا کچھ انتظام یہی ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، ہو سکتا ہے
ہم نہ ہوں۔ اور ہمارے اسلاف کہتے تھے، میں نے رات بھی کسی کو بتایا تھا کہ میں ایک بزرگ کی بات میں نے پڑھی ہے کہیں پر، وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بات سمجھ آتی ہے جوان ہونے کے بعد، ماں باپ کی بات سمجھ آتی ہے جوان ہونے کے بعد، استاد کی بات سمجھ آتی ہے ادارہ چھوڑ کے جانے کے بعد، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ آئے گی مرنے کے بعد۔ جی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ آئے گی مرنے کے بعد۔ تو جس دن انسان مر جائے گا نا، اسے پتہ چلے گا کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں تلاوت کلام پاک کر لیتا، کاش میں اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا۔ پر اس وقت وہ کر کچھ نہیں سکے گا بیچارہ، سمجھ تو آ گئی اسے، کہے گا بھی صحیح اپنے رب سے، میرے مالک مجھے ایک بار دنیا میں جانے دے، اب میں تیری نافرمانی کوئی نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پر اللہ فرمائے گا بندے میرا ایک نظام ہے، یہ سارا کچھ میں نے قرآن کی صورت میں تیرے سامنے رکھ دیا تھا، تو قرآن تو پڑھتا تھا کہ وہاں سود حرام ہے، مگر باز نہیں آیا۔ تو نے قرآن میں یہ تو پڑھ لیا کہ اللہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتا ہے، مگر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا۔ تجھے کہا گیا تھا زکوٰۃ دے اپنے مال کی، قرآن میں تو نے پڑھ تو لیا تھا کہ اقیموا وآتوا الزکوٰۃ، مگر تو نے عمل نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم ایک ہی موقع دیتے ہیں، ہم ایک ہی۔ اگلی کی بات پتہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں علماء کرام، اگر اس بندے کو واپس آنے کا موقع مل جائے، ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھائے، کمانا کھانا پینا تو دور کی بات، اسے اپنی ہوش بھی نہ رہے، سجدے میں سر رکھے اور ساری زندگی سجدے میں گزار دے، اللہ اکبر، لیکن اسے موقع دیا نہیں جائے گا، موقع دیا تو ہمارے پاس یہ موقع خود بخود چل کے آیا ہوا ہے، ہم چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو اس موقع کو گنوا دیں، ضائع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر تے اعلیٰ حضرت دے کلام دے 2 شعر پڑھنا، تسی ذوق نال انہوں سماعت کرو تے اسی سارے پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے ہاں۔ سنائیے جی۔ اللہ اکبر۔